ڈالنے کے اگریسو اور سب سے اگر طویل کسی کی کیمپین تھی تو وہ آپ کی تھی. پورے تمام پینلسٹ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہت اچھی اور ایک لمبی کیمپین آپ کی طرف سے کی گئی. اب ظاہر نون لیگ دعوے دار ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے, سمپل میجورٹی کی کوشش کریں گے. شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا اگر سمپل میجورٹی نہیں ملتی تو پھر کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے کون وزیر اعظم ہوگا, ورنہ ہمارے امیدوار نواز شریف صاحب ہیں. اب حامد میر صاحب کی رائے کہ پیپلز پارٹی بھی کوشش کرے گی, آپ خود بھی کہہ چکے اپنی تقاریر میں کہ انڈیپینڈنس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے, کہ مائنس نون لیگ پیپلز پارٹی کوشش کرے گی ایک ایسی حکومت بنانے کی جس میں بہت سارے کولیشن پارٹنرز ہوں اور آزاد امیدوار بھی ہوں. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ شاہ زیب بھائی, اور آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون کون بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حامد میر صاحب ہیں, سہیل وڑائی صاحب ہیں, بے نظیر شاہ صاحبہ ہیں, شہزاد اقبال صاحب ہیں, محمد سرفراز صاحبہ ہیں اور سلیم صافی صاحب ہیں. واہ ماشاءاللہ, اتنا کمپریہنسو آپ کا پینل ہے. آپ سب کو میرا سلام. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک تو کیمپیننگ ختم ہوا ہے, تو کیمپین کے لحاظ سے یا ووٹ کا اپیل کرنے کے لحاظ سے میں ان چیزوں پہ تو کوشش کروں گا کہ بات نہ کروں. باقی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو نون لیگ کو یہ انویٹیشن دی کہ جو وزیر اعظم کے نامزد امیدوار ہیں ان کے درمیان ایک ڈبیٹ ہو جائے. وہ نہیں ہو سکا تو ایٹ کم از کم میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے اور اپنی تمام ٹیم کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ نے سوال یا اپنے ویورز نے سوال کرنا ہے. پہلا سوال یہ کہ آپ ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں کل کے دن؟ ظاہر ہے جو کیمپین ہو گئی ٹارگٹ یہی ہوگا کہ ہم حکومت بنائیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہو. اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس نفرت تقسیم کی سیاست کو دفن کرے, آگے بڑھے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کرے, پاکستان کو جمہوری, معاشی اور باقی جو تمام بحران ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے, دہشت گردی, موسمی تبدیلی, ان کا مل کے مقابلہ کرے. کل کا انتظار ہے کہ پاکستان کے عوام اپنا فیصلہ سنائیں. اٹس آل آن ڈیپینڈز آن دا پیپل آف پاکستان کہ جب وہ کل باہر نکلتے ہیں وہ کس کو اکثریت دلواتے ہیں اور کس کا حکومت بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کیمپین کی ہے, ظاہر ہے اس میں زیادہ آپ کا جو کرٹیسزم تھا وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے تھا, کہ تاثر درست ہے کہ آپ کا پریفرنس یا کمفرٹ لیول اگر آپ کو کولیشن کرنا پڑتا ہے نون لیگ کے ساتھ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ ہوگا بمقابلہ نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ جہاں تک آپ نے تنقید کی بات کی, obviously جب آپ الیکشن مہم چلاتے ہو تو آپ ایک دوسرے کی تعریفیں تو نہیں کرتے ہیں, آپ جو ایک دوسرے کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر میں کہوں کہ میاں صاحب نے اپنا ہی نظریہ چھوڑ کر, اپنا ہی فلسفی چھوڑ کر, اپنا بیانیہ چھوڑ کر ان چیزوں پہ اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ دس از اے پرٹیکولرلی partisan view. As far as میاں صاحب and شہباز شریف is concerned, میرا تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. میں 16 مہینے اس کا کیبنٹ کا so I was in his cabinet. We had a good working relationship اور اس قسم کا rapport obviously میں نے میاں صاحب کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے. مگر as far as the future is concerned, for me, under the current circumstances, with the Noon League continuing with the same old politics, میرے لیے تو ناممکن ہے کہ میں یا میاں صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب ہو کہ میں ان کا حکومت میں حصہ لے لوں. ظاہر جب اسمبلی کا ختم ہو رہی تھی آپ نے اس وقت اپنا ایک خطاب کیا جس میں آپ نے شکوہ دونوں بڑوں سے کیا, چاہے وہ نون لیگ کے بڑے ہوں یا آپ کے اپنے بڑے ہوں, زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں. مگر اگر سیاست میں آگے بڑھنا, کیونکہ ملک ایک ایسے اب نظام میں چلا گیا ہے 16 مہینے کی حکومت جس کا آپ بھی ساتھ ہے, جس میں ایسا لگتا ہے کہ اب آئندہ جو بھی سسٹم آئے گا, چاہے وہ آپ کی حکومت آئے یا کسی اور کی حکومت آئے, وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تحت ہی چلے گا, ایک SIFC ہے. یہ جو اسپیس ہے یہ کیسے واپس لیا جائے جس آپ کہہ رہے تھے اور شکوہ کر رہے تھے, اور آپ چاہتے ہیں کہ سیاست ایسی ہو جو کہ آگے چلے, جو کہ آپ کا شکوہ تھا, وہ کیسے ممکن کیسے ہوگا ایک ایسی حکومت؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی یہ کر کے دکھایا. جو بھی سپیس ہم نے حاصل کیا وہ سپیس پاکستان پیپلز پارٹی نے لے کے دی, اور پھر دوسرے ہمارے بعد آ کے جو ہے اس سپیس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچ جاتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرا ایک تو پوائنٹس ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے سیاست کرے. دوسرا,
تو مطلب get our own house in order. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا عزت کرنا چاہیے. اگر سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ کوئی اور ان کا عزت کریں گے. تیسرا میں نے اپنا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو منشور کا حصہ ہے اس پہ بھی میں نے بات کیا, وہ بھی بہت ضروری ہے. الٹیمیٹلی یہ ایک پروسیس ہوگا, ایک ایوولوشن ہوگا. ہم آہستہ آہستہ اپنا اداروں کو, اپنا سویلین انسٹیٹیوشنز کو, پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے, جو کہ میاں صاحب نے نہیں کی, جو کہ خان صاحب نے نہیں کی, ان کو فعال بناتے ہوئے اس طریقے سے اپنے انسٹیٹیوشنز کے تھرو ڈیلیور کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم اپنا اسپیس واپس لیں گے. لیکن اگر ہم اپنا اسپیس واپس لینے کی کوشش ہی نہیں کریں گے, اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں, تو اگلے 30 سال بھی اسی قسم کی آپ کو سیاست بھی دیکھیں گے, حکومت بھی دیکھیں گے, اور اس کا جو جس طریقے سے it has stagnated the growth of Pakistan from generation to generation, اس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکا. ہمارے معاشرے میں ایک اتحاد کے بجائے ایک تقسیم پر تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. جس طریقے سے انتہا پسندی اور دہشت گردی نے ایک sort of جنم لیا ہے, یہ تمام چیزیں میرے خیال میں اس لیے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے چلتے تو we would be able to create that sort of consensus and create that sort of environment where our federation can run. Unfortunately ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر 10 سال بعد سوچتے ہیں کہ how should we reinvent the wheel, and every time we get into ایک قسم کا ایک stalemate جس کے نتیجے, جس کا نقصان میں نہیں اٹھاتا ہوں, آپ نہیں اٹھاتے ہیں, پاکستان کے عوام اٹھاتے ہیں.